صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی پیاری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جو وہ درست ہوگا تو سارا جسم درست ہوگا، جو وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا. سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے. تو بچوں، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے تھوڑے سے کل والے لیکچر کی بات کرتے ہیں. کل اور پرسوں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اپنی باڈی کو، اپنے بدن اور اپنے جسم کو کیسے صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں. ہمارا بدن صاف ستھرا ہوگا، ہمارا چہرہ، ہمارے ہاتھ پیر، تو ہم صاف ستھرے اور اچھے لگیں گے. یہ ہماری ظاہری صفائی ہے، باہر کی صفائی جو لوگوں کو نظر آتی ہے. اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو اندر سے بھی صاف ستھرا رکھنا ہے. اندر کی صفائی اور پاکیزگی کو ہم روح کی صفائی اور پاکیزگی کہتے ہیں. اور روح کیا چیز ہے؟ روح اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی ایک نشانی ہے. اور روح کا مرکز جو ہے وہ دل ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں بتایا کہ اگر ہمارا دل ٹھیک ہوگا تو ہم سارے کے سارے ٹھیک ہوں گے، اچھے ہوں گے. اور اگر ہمارا دل ٹھیک نہیں ہے، دل گندا ہے، دل اندر سے اجلا نہیں ہے، روشن نہیں ہے، کالا ہے، گندا بنا ہوا ہے، تو پھر ہم گندے ہوں گے. دل اچھا تو ہم اچھے، دل گندا تو ہم گندے. تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم اپنی روح کو، اپنے دل کو کیسے پاک صاف رکھیں. روح کی اور دل کی مثال کو اگر ہم سمجھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ روح ہی ہمارے جسم کے اعضاء کو زندگی دیتی ہے. دیکھیں نا، روح ایک طرح سے زندگی کا نور ہے، ہماری جان ہے نا. ہمارے اندر روح ہے تو ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمارے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، ہماری انگلیوں کی پوروں میں جان ہے، ہم کچھ چیز پکڑ سکتے ہیں، کچھ کھا سکتے ہیں. اور اگر اندر ہمارے روح نہیں ہے تو یہ پوری باڈی ہمارے کسی فائدے کی نہیں، ختم ہو جائے گی نا یہ. تو اصل میں انسان کی تمام جسم کے اندر جو روح ہے نا، اس کی وجہ سے انسان کو زندگی ملتی ہے اور وہ انسان کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے. روح سے آنکھ روشن ہے، دیکھ سکتی ہے، زبان کام کر سکتی ہے، روح کی وجہ سے ذہن کام کرتا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں، ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سوچتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، خواہش کو کنٹرول کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. سب کچھ ہمارے اندر روح ہے تو ہم کر رہے ہیں، نہیں ہے تو نہیں کریں گے، نہیں کر سکیں گے، مر جائیں گے نا. یہ روح جو ہے وہ انسان کے پورے بدن میں ہے، اس کی ایک ایک پور میں، ایک ایک رگ میں، ہر ریشے میں روح ہے. اور روح کے ساتھ ہی انسان کا بدن زندہ ہے. جب روح نکل جاتی ہے تو دل کا بھی کوئی کام نہیں رہ جاتا، دل کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز انسان کا دل ہے. لیکن کون سا دل؟ وہ دل جو اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے. لیکن وہ دل جو گندا دل ہے نا، وہ قیمتی نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پہ موٹیویٹ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے جو میں یہ کروں، میرا دل چاہتا ہے میں یہ کروں، میں یہ نہ کروں. جب اچھے کام کرنے پہ دل نہ مانے تو اس کا مطلب ہے وہ دل اچھا نہیں ہے. جب ہم اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اپنی مرضی کرتے ہیں نا، تو یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے، شیطان ہمارے دل میں داخل ہو جاتا ہے. دراصل انسان کی جتنی بھی بری عادتیں ہیں نا، وہ سب کے سب شیطان ہمارے دل کو گندا کرنے والی ہے اور شیطان کو دل میں داخل کرنے والی ہے. سب سے پہلی بری عادت جو شیطان کو ہمارے دل پہ قبضہ جمانے کا موقع دیتی ہے نا، وہ ہے غصہ.
جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے نا تو شیطان ہمارے دل پہ قبضہ جما لیتا ہے. اس وقت جتنی غلط باتیں ہمارے دل میں اور ذہن میں آتی ہیں نا غصے کی حالت میں ہی آتی ہیں، ویسے عام روٹین میں نہیں آتی. ہمیں سب برے لگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بس میں صحیح ہوں اور باقی سارے غلط ہیں. اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ غصے میں انسان وہ کچھ سوچتا ہے اور وہ کچھ کرتا ہے جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا عام حالات میں کرنے کے لیے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ انہوں نے سکھایا لا تغضب، غصہ نہ کرو، کیونکہ جب انسان غصہ کرتا ہے تو اس کے دل کو آگ لگ جاتی ہے. وہ ساری خصوصیات جو آگ کے بھڑکنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے لکڑیوں کو آگ لگتی ہے تو شعلے نکلتے ہیں، دھواں نکلتا ہے اور وہ آگ ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے جب انسان کو غصہ آتا ہے نا تو پھر اس کو وہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس کی زبان سے آگ کی طرح کے شعلے نکلتے ہیں، آنکھیں کیسی ہو جاتی ہیں. اللہ توبہ، ہمارا اتنا گندا بیہیویئر ہو جاتا ہے اور فضول اور بری بری باتیں ذہن میں آتی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ غصے سے بچا کیسے جائے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی پیاری بات سکھائی، اتنے سارے گر بتائے غصے کو دور کرنے کے لیے. یہ کہ پانی پی لیں، غصے کی حالت میں پانی پینا کیسا ہے؟ غصہ آگ ہے نا تو آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، تو ایسے ہی پانی پینا غصے کو بجھا دیتا ہے. غصے کی حالت میں وضو کر لیں، کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں. دیکھیں یہ ترکیب اختیار کرنے سے نا غصہ واقعی ختم ہو جاتا ہے. اس ضمن میں ایک بات اور بڑی اہم ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے اوپر کہ ہمیں کن کن باتوں پہ غصہ آتا ہے. جب ہم نارمل ہوں تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کس کس بات پہ غصہ کیا اور ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہے کہ آئندہ میں غصے کی کیفیت سے کیسے بچ سکتا ہوں یا بچ سکتی ہوں. کیونکہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ شیطان ہمارے دل پہ قبضہ جما لے. ہمارے دل میں تو اللہ تعالیٰ کو ہونا چاہیے نا، ہمیں تو اچھا پیارا روشن جگمگاتا دل چاہیے. تو کسی وقت بھی ہم نے غافل نہیں ہونا اس طرح کہ شیطان ہمارے دل میں داخل ہو جائے. اپنی ان عادتوں پہ غور کریں، ان باتوں پہ جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے اور ایک ایک کر کے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کا دل جب اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو شیطان اس پر دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے. پھر جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے شیطان دبک کر بھاگ جاتا ہے. کیسی پیاری بات بتائی. دیکھیں نا اپنے دل کو سے شیطان کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے پیار سے محبت سے، تو پھر شیطان کو تو جگہ ہی نہیں ملے گی، وہ بھاگ جائے گا، ہے نا. تو انشاءاللہ یاد رکھے گی نا کہ جب بھی غصہ آئے تو اللہ کو یاد کر لیں. اور بڑی پیاری بات جو پیارے نبی نے سکھائی وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. یہ قرآن پاک میں بھی آیا کہ جب بھی غصہ آئے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ ہم اعوذ باللہ پڑھ لیں تو ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے اور ہم شیطان سے بچ جائیں گے. انشاءاللہ ہم سب مل کے اس بات کو یاد رکھیں گے کہ ہم نے غصہ نہیں کرنا، اور اگر غصہ آ جائے تو ہم نے یہ پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو استعمال کرنا ہے. ایک اور چیز جس کی وجہ سے ہمارا دل گندا ہو جاتا ہے وہ ہے حسد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. یہ حسد ہے کیا؟ کسی کے پاس اگر کوئی اچھی چیز ہو تو ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ یہ اس کے پاس نہ رہے، بس مجھے مل جائے. اسے کیوں یہ ملی ہے؟ اس کو حسد کہتے ہیں. اور ہم مسلسل یہ کوشش کرتے رہے کہ اس کی یہ چیز یا ہم خراب کر دیں یا خود ہی خراب ہو جائے. پھر جب انسان اس طرح نیگیٹیولی سوچتا ہے نا تو اس کا دل ایسے جکڑا جاتا ہے اس گندگی میں، اس گندی سوچوں میں کہ وہ کسی کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتا. اس کو نا ہر چیز بری لگتی ہے جو دوسروں کے پاس ہوتی ہے. اس کا کسی دوسرے کا خوش ہونا بھی برا لگتا ہے، کسی دوسرے کے پاس کوئی اچھی چیز بھی بری لگتی ہے. اور یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو حسد کرتا ہے نا وہ دوسروں کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے. تو حسد تو بہت ہی بری چیز ہے. اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا. ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہوں نے ہمیں سورۃ الفلق کا تحفہ دیا. سورۃ الفلق آپ سب کو آتی ہے نا، اس میں ہم انسانوں کے شر سے، حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. اس سورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں.
پھر کچھ اور طریقے جو پیارے نبی نے بتائے ہیں حسد کو دور کرنے کے، وہ ہے سلام کو رواج دینا، کثرت سے سلام کرنا، افشوا السلام بینکم، پیارے نبی نے بتایا سلام کو آپس میں رواج دو۔ ایک اور بات بتائی تطعم الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، اس سے حسد ختم ہوتا ہے۔ یہ بظاہر دو چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، جب آپ کے پاس کوئی بھی کھانے کی چیز ہو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اس سے حسد ختم ہوگا۔ کوئی اچھا لگے یا نہ لگے اس کو سلام کر لیں، جس سے لڑائی ہو جائے اس سے بھی سلام کر لیں، صلح کی ابتدائی ایسی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ وہ ایک دوسرے کو تحفہ دیں، 3 باتیں ہوگی نا حسد ختم کرنے والی۔ عملی طور پر پریکٹیکلی ہم کیا کریں گے؟ سلام کریں گے زیادہ سے زیادہ، ایک دوسرے کے ساتھ کھانے کی چیزیں شیئر کریں گے اور تحفہ دیں گے۔ اچھا، تو ایک اور بات میں نے بتائی تھی، وہ کیا؟ سورۃ الفلق جو ہے نا اس کو سیکھیں گے اور اس کو پورے دل سے پڑھیں گے، اس سے ہم دوسروں کے حسد سے بھی بچ جائیں گے اور دوسرے ہمارے حسد سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ہمارا دل گندا نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز جو ہمارے دل کو بہت گندا کر دیتی ہے وہ ہے تکبر، غرور۔ شیطان نے کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب سجدہ کرنے کے لیے کہا حضرت آدم کو، تو اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں تو اس سے اچھا ہوں۔ جب ہمیں اپنا آپ دوسروں سے اچھا لگے اور ہمیں باقی سب برے لگیں اور لگے کہ بس میں ہی میں ہوں اور میں تو سب سے اچھا ہوں، اور اپنی بات اپنے خیالات دوسروں سے اچھے لگیں، تکبر ہے۔ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، ان کی چیزوں کا مذاق اڑانا، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا اور بلند مرتبہ سمجھنا، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، جیسے ذہانت ہے، خوبصورتی ہے، یہ اس کی نعمتیں ہیں، اس پہ شکر کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تو غرور سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم جو بھی صلاحیتیں اور جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہوں اس پہ ہم کثرت سے شکر کریں، کثرت سے شکر کریں، اور یہ سمجھیں کہ یہ چیزیں اللہ کی امانت ہیں، میرے پاس خود سے نہیں آئیں، نہ میں ان کا مالک ہوں۔ شکر کرنے سے انسان کے دل سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ پھر ایک اور چیز جو انسان کے دل کو گندا کرتی ہے وہ ہے کنجوسی، یعنی بخل۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان جو ہے نا وہ چیزیں اور پیسے جوڑ کے رکھتا ہے اور خرچ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، ضرورت مندوں کو نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے ان کو دردناک سزا کی خبر دے دو۔ اب بات یہ ہے کہ بچے تو اس طرح کی چیزیں نہیں جمع کرتے، بچے تو بس اپنی پاکٹ میں نہیں جمع کر سکتے، یا اپنی چیزیں ان کے پاس جو ہوتی ہیں وہ تو بس اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بھی ہمارے پاس اچھی چیز ہونا اس کو دوسروں سے شیئر کرنا ہے۔ اگر کچھ پیسے بھی ہیں ہمارے پاس تو اس میں سے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کرنے سے انسان کے اندر سے کنجوسی جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے سے ایمان پختہ ہوتا ہے کہ جو چیز میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے واپس کریں گے، دنیا میں 2 گنا اور 70 میں آخری دفعہ 70 میں اور آخرت میں بھلا کتنی دفعہ؟ 70 گنا، 70 ٹائمز، ٹھیک ہے نا؟ تو بخل کو، کنجوسی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا۔ دیکھیں صدقہ صرف پیسوں سے نہیں ہوتا، ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، اپنی صلاحیتوں کو بھی اللہ کے راستے میں استعمال کرنا صدقہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور چیز جس سے شیطان ہمارے دل میں داخل ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ بدگمانی۔ بدگمانی برا خیال ہے جو انسان کے ذہن میں ایسے چپکے سے آتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ کسی کے بارے میں بھی برا گمان کرنا گناہ ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے بارے میں برا خیال اپنے ذہن میں آنے دیتا ہے نا، اپنے ذہن کو اوپن کر دیتا ہے کہ اس میں برا خیال آتا رہے، تو شیطان اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اور زیادہ باتیں ہمارے دل میں بری پیدا کرتا ہے۔ بدگمانی بہت بڑا دروازہ ہے جہاں سے شیطان ہمارے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور جس دل میں شیطان آ جائے وہ دل گندا ہو جاتا ہے۔ اور شیطان پھر جو بدگمانی کرنے والا فرد ہوتا ہے نا، اس کے دل میں یہ بات پیدا کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیاں، ان کی خامیاں اور ان کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے۔ اب بدگمانی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بدگمانی سے بچنے کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیب نہ تلاش کریں، بلکہ ہم اپنی غلطیوں پہ غور کریں، اور ساتھ یہ بتایا کہ جو دوسروں کی عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا، دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرے گا، ان کو آگے بیان کرنے کے بجائے چھپا لے گا نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیبوں کو، اس کی غلطیوں کو پہ پردہ ڈال دیں گے
کتنی بڑی بات ہے، غلطیاں تو ہم سب سے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی غلطیاں تلاش نہ کریں، ان کے بارے میں بری باتیں نہ سوچیں، نہ آگے بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ہماری غلطیوں کو دوسروں کی نظروں سے چھپا لیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے بارے میں برا خیال آئے یعنی بدگمانی آ جائے تو اس کی تحقیق نہ کیا کرو۔ بھلا کیوں بھئی؟ اس لیے کہ یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ اس کی تحقیق کرو، ایک سے پوچھو، دوسرے سے پوچھو، پھر اس کے بارے میں بری بری باتیں ہم دوسروں سے کرنے لگ جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں اور اس خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا وہ برا خیال آگے جائے گا اتنا ہی خود کو نقصان ہوگا۔ اس لیے جب بھی ہمارے دل میں کسی کے بارے میں برا خیال پیدا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اس خیال کو ذہن سے جھٹکیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے۔ 3 باتیں ہو گئی نا بدگمانی سے بچنے کے لیے۔ اب ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ اگر ان سب چیزوں سے جو ہمارے دل کو گندا کرتی ہیں یہ ہمارے اندر تھوڑی یا زیادہ موجود ہیں تو آخر ہم اپنے دل کو اچھے والا دل کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا، پیارے نبی نے کیا بتایا؟ تو دیکھیں کتنی پیاری حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی صفائی ستھرائی کرنے والی چیز ہوتی ہے، اور دل کی صفائی ستھرائی کرنے والی چیز اللہ کی یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، شیمپو، صابن، واشنگ پاؤڈر وغیرہ سب صفائی کرنے کے لیے کے ایلیمنٹس ہیں نا، تو اللہ نے ہمیں کیا بتایا کہ دل کی صفائی، دل کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی یاد سے۔ اللہ کی یاد کیا؟ انگلیوں پہ تسبیح کر لیں یا کوئی دعا پڑھ لیں؟ نہیں، بلکہ اصل میں اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، اسے یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس بات کا احساس کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنی زندگی اب اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ بھئی اس کے لیے ہم علم حاصل کریں گے نا، ہم جانیں گے، خواہش کریں گے زیادہ سے زیادہ کہ ہمیں اور بات پتہ چلے تاکہ اس پہ عمل کریں۔ بھئی یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس کم از کم اتنا علم موجود ہو کہ ہمیں پتہ چلے، اور مزید ہم ہر روز کوشش کرتے رہیں اور باتیں جاننے کی جو اللہ کی پسندیدہ باتیں ہیں۔ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے کہ انہوں نے کون سا کام کیسے کیا، کیونکہ ان کے طریقے سے، ان کے لائف سٹائل کو اپنا کر ہی ہم جو ہے نا وہ اچھے راستے پر چل سکتے ہیں، اسی سے ہمارے دل کی صفائی ہوگی۔ یعنی اللہ کی ایسی یاد جو انسان کے اندر اس کی عقل اور اس کے علم کی وجہ سے آ جائے، جو انسان کے اندر تک سما جائے، جس کی وجہ سے انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی پوزیشن میں آ جائے، برائی سے بچ جائے، وہ ریزننگ کرے۔ ریزننگ کیا ہے؟ وہ بار بار سوچے کہ اللہ نے مجھے اور کس چیز کا حکم دیا، اس کائنات میں موجود اللہ کی جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ان پہ غور کرے، ان کے بارے میں سوچے سمجھے، تو اس کا دل جو ہے نا وہ پاک صاف ہوتا جائے گا، اسے سمجھ آئے گی کہ اللہ نے اس بڑی ساری کائنات کو میرے لیے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارا دل نہ مضبوطی سے اپنے طریقے پہ، اپنے دین پہ جما دے۔ اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ آپ اس دعا کو سن کے دہرائیں اور اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی مشق کریں۔ یہ ہمارے پروجیکٹ میں بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئز کرنا ہے اور ایک پیارا سا پوسٹر بنانا ہے، جب ہم نے کل بھی بات کی تھی نا، اس میں ایک اچھا دل بنائے، گندا دل بنائے، گندے دل کے آس پاس لکھیے کون سی باتیں اسے گندا کرتی ہیں اور اچھے دل کو کون سی چیزیں جگمگ کرتا پیارا سا خوبصورت دل بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حسد یعنی جیلسی کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، ذرا مائنڈ میپ بنا کے دکھائیے، اور یہ بھی سوچئے ذرا کہ اللہ کی یاد کے مختلف طریقے کیا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ہم اپنے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ اگلے ہفتے کا ہمارا موضوع ہے علم حاصل کرنے کے آداب۔ اس میں ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ وہ کون سا علم ہم حاصل کریں کہ ہمارا دل بھی جگمگ کرتا، روشن پیارا دل بن جائے، اور جو کچھ ہم علم حاصل کرتے ہیں اپنے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جہاں جہاں علم سکھایا جاتا ہے، مسجد میں، مدرسے میں، وہاں پر علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اب سوالوں کا ٹائم ہے، آپ کوئی بھی بچہ اپنا سوال پوچھ سکتا ہے، یاد رہے گا باری باری
ہینڈ ریس پہ کلک کریں اور میں جس بچے کا نام لوں وہ سوال کریں. اب اچھے بچے بن جائیں نا، اتنا ہم سیکھ لیں گے آہستہ آہستہ کہ ہمیں باری باری سوال کرنا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کسی کی باری نہ آئے تو پھر وہ واٹس ایپ میں گروپ میں سوال پوچھ لے نا، اپنا وائس میسیج کر کے پوچھ لے، ٹیکسٹ کر کے پوچھ لے. اچھے بچے اچھی باتیں جلدی سیکھتے ہیں. تو باری باری اپنا مائک آن کیجیے گا، ٹھیک ہے نا. السلام علیکم.